السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جو اہل حدیثان ہند کا متحدہ و مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور نمائندہ تنظیم ہے، الحمدللہ دعوت و اصلاح، تعلیم و تربیت، علم و تحقیق، نشر و اشاعت، تنظیم و احصائیات اور تعمیرات و رفاہ عامہ جیسے اہم محاذ پر بھرپور جد و جہد کر رہی ہے، جس کے مبارک ثمرات و اثرات سارے عالم پر آشکارا ہیں، اور یہ اپنی ہمہ جہت دینی و ملی، قومی و انسانی، جماعتی خدمات کی وجہ سے ایک محسوس حقیقت بن چکی ہے۔ شعبہ دعوت و ارشاد، شعبہ تعلیم و تربیت، شعبہ نشر و اشاعت، میڈیا سیل، شعبہ تنظیم، شعبہ افتاء و مجلس، شعبہ تحقیق علمی، شعبہ احصائیات، شعبہ تعمیرات، شعبہ مالیات، مکتبہ ترجمان، المعهد العالی للتخصص في الدراسات الإسلامية، هيئة كبار العلماء، شعبہ قومی و ملی خدمات، شعبہ رفاہ عامہ وغیرہ اس کے اہم شعبہ جات ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند امن و انسانیت کے فروغ اور اخوت و بھائی چارہ، قومی یکجہتی، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام اور تشدد و دہشت گردی کی بیخ کنی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہر دور میں سرخیل انسانیت رہے ہیں، امن و آشتی رہے ہیں، اور اس سے مراد میری اہل حدیث اور سلفیت کی تاریخ ہے۔ پہلا ٹکراؤ اور امت میں جو فرقہ بندی ہوئی تھی، اور پہلا فرقہ جو اٹھا تھا اور وہ خوارج کا فرقہ تھا، وہ باغیوں کا فرقہ تھا۔ حکومتوں کے خلاف انہوں نے تلوار اور ہتھیار اٹھا لیے تھے، اور سلفی قافلہ اٹھا تھا اس وقت اور اس کا مقابلہ کیا تھا۔ اور اس کانفرنس کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب سنیں، اپنے بھی، پرائے بھی، حکومتیں بھی، حکومت کے ماننے والے بھی، ہم بھی، سب بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان سب۔ اسلام کا تصور جو مسجد کا ہے وہ یہ نہیں ہے اینٹ اور گارے سے مسجد تعمیر کر کے گنبد بنا کر اور منارے بنا کر، یہی ہے نہیں، بلکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور نسبت عطا فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل نے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے۔ مسلمان جس زمین پر سر ٹیک دیتا ہے وہی اس کی مسجد کہلاتی ہے۔ ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم۔ حالیہ 15 سالوں میں اس حوالے سے لگ بھگ 6 آل انڈیا اہل حدیث کانفرنسیں اور متعدد سمپوزیم و سیمینار کا کامیاب انعقاد کر چکی ہے۔ قیام امن عالم و تحفظ انسانیت کے عنوان پر مؤرخہ 9-10 مارچ 2018 بروز جمعہ و ہفتہ کو دہلی کے تاریخی رام لیلا میدان میں 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس اسی مبارک سلسلے کی سنہری کڑی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے دہلی چلیں، کتاب و سنت کی روشنی میں اسلام کے پیغام امن و شانتی کو جاننے کے لیے، دہشت گردی، داعش کی سنگینی اور سازشوں کو سمجھنے کے لیے، اسلامی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے، شراب نوشی، منشیات کی روک تھام کے لیے، جہیز جیسی سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے، جہالت، جوا، آلودگی وغیرہ انسانیت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے، اس 2 روزہ عظیم الشان 34ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس
جس میں ملک و بیرون ملک سے مشاہیر علماء کرام و مفکرین عظام کے چشم کشا، بصیرت آمیز و ایمان افروز خطابات، تقاریر، مقالات اور نظمیں پیش ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم اس موقع پر عامت المسلمین سے گزارش کرتے ہیں اس آنے والے 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے لیے پہلے سے ٹکٹ بک کر لیں اور بلا تفریق مسلک و مذہب بڑی تعداد میں دینی حمیت، اسلامی اخوت، جماعتی غیرت اور انسانی بھائی چارے کے ساتھ چوک در چوک شریک کانفرنس ہو کر اسلام کے پیغام امن و انسانیت اور قومی یکجہتی اور بقائے باہم کو عام کریں۔ اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔